السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہے جی یہ صبح صبح کا ٹائم، اور میں اور میرے ہسبینڈ چھوڑنے جا رہے ہیں بچوں کو اسکول میں، اور اسکول میں آج مجھے کچھ کام تھا، اس لیے میں نے جو ہے نا لازمی جانا تھا۔ آج میں بات کر رہی ہوں کہ میں اپنا جو مہینے کا بجٹ ہے وہ کیسے مینج کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے میں جو ایک اماؤنٹ ہے، اس کو جو ایک رقم ہے اس کو سیپریٹ کر لیتی ہوں۔ ان میں بچوں کی فیسز ہیں، دودھ کا بل ہے، اور باقی پورا منتھ کا جو ہے نا راشن وغیرہ ہے وہ جو ہے اس کے لیے یہ تینوں جو بڑی چیزیں ہیں نا، یہ ان کے لیے میں ایک علیحدہ سے اماؤنٹ میں ایک علیحدہ کر لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد جی آتا ہے کہ بچوں کو ہم نے مہینے میں کہاں پہ لے کے جانا ہے، اگر کوئی انہیں گھمانے کے لیے لے کے جانا ہے تو اس میں سے وہ علیحدہ کر لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد بچوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جن میں کبھی بچوں کے شوز لینے ہوتے ہیں یا بچوں کے کپڑے لینے ہوتے ہیں، اس کے لیے 10,000 جو ہے نا وہ میں علیحدہ کر لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد 6-7 ہزار جو ہے نا وہ میں کوئی آتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، اگر کھانے کے ٹائم پہ آ رہا ہے تو اس کو میں کھانا کھلا دیتی ہوں، یا اگر چائے کا ٹائم ہے تو ان کے لیے اچھی سی چائے بنا کے تھوڑی سی جو نمکو وغیرہ ہے، بسکٹ ہیں، یہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں پورے مہینے کا جو ہے نا سامان لے کے آ جاؤں۔ اور پھر جو ہے بچے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لا کے دینے والا نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب ہم مہینے کا راشن لے کے آتے ہیں اسی میں جو یہ چیزیں ہیں نا، نمکو وغیرہ، بسکٹ وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہم، اور اس میں جو ہے سکوائش وغیرہ جس میں لیمن ہے اور مینگو ہے، روح افزا، یہ 2-3 قسم کے مشروب ہیں، یہ بھی لے کے ہم آ جاتے ہیں۔ تاکہ کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جو کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں پیتے، تو اس لیے انہیں جو ہے نا ایک مزیدار سا جو ہے نا شربت بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور ابھی تو گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں جو ہے نا لیمو ہے جس میں، اور باقی یہ مشروبات ہیں یہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ جو چاہے بچے ہوں گھر پہ یا نہ ہوں، کوئی لا کے دینے والا ہو یا نہ لا کے دینے والا ہو، تو یہ پھر میں آسانی سے مینج کر لیتی ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شام میں آتا ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا پکا ہوا ہے تو میں اس کو کھانا کھلاؤں، یا کسی کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کہیں بچوں کی زیادہ اسکول کے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ کہیں اگر ہم نے باہر کھانا کھانا ہے تو وہ ہم سکپ کر جاتے ہیں، یا ہم نے گھومنے کا کوئی پلاننگ کی ہے تو وہ بھی جو ہے نا میں یہی کرتی ہوں کہ چلو رہنے دیتے ہیں، اگلے مہینے میں چلے جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنا پورا جو بجٹ ہے نا مہینے کا وہ ایک لگی بندی جو پے ہے ہماری، لگی بندی جو آمدن ہے اسی میں نے جو ہے نا مینج کرنا ہوتا ہے پورا مہینہ۔ اور پھر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ رقم جو ہے نا وہ بچا لی جائے تو تھوڑی سی سیونگ ہو جائے، کیونکہ اگر سیونگ نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا آنے والے دنوں میں اللہ پاک ہر آزمائش اور تکلیف سے بچائے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بچا لی جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ پوری کوئی ایسا مسئلہ آن پڑتا ہے کہ کسی کو گھر میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا ہے، یا کسی کو اچانک سے کہیں جانا پڑ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہوتا ہے نا یہ کہ سیونگ ہوتی ہے تو وہ ہمارے اس وقت کام آ جاتی ہے۔ ہمارے کمانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ بچائیں آنے والے دنوں کے لیے۔ مجھے اپنے ابا جی کی ایک بات بہت آج تک اتنی اچھے سے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے 10 روپے بھی کمائے ہیں نا تو اس میں سے زیادہ نہیں تو 2 یا 3 روپے لازمی بچاؤ، تاکہ تمہارے آنے والے وقت میں نا وہ جو ہے نا تمہارے کام آ سکے۔ مجھے یہ بات اتنی اچھے سے میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے،
جو مرضی ہو جائے، لیکن میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ اگر میرے پاس 1000 روپے ہے تو میں اس میں سے 200 یا 300 روپے بچا لوں، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑتا، یا مجھے یہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ تو گھر میں سیونگ کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اس کو یوز میں لائیں۔ اور بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں جو عورت بس اگر عورت عقل مند ہوتی ہے نا تو وہ اپنے گھر کو مینج کر کے رکھتی ہے، اپنے گھر کو اتنے اچھے طریقے سے چلاتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا کما رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، یہ کتنا خرچ کر رہی ہے۔ بس الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور باقی یہ کہ صبح جب اٹھتی ہوں تو اللہ کا نام، یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ صبح سویرے جو ہے نا اللہ کا نام لیا جائے، اور جہاں تک پھر جو سارا دن جو ہوتا ہے نا وہ اچھا گزرتا ہے، ہماری کمائی میں، ہمارے کام میں جو ہے نا برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو تھوڑے سے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اور ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت یہی دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ میاں رزق روزی میں جو ہے نا برکت ڈالنا، اور رزق حلال عطا کرنا، حرام کی کمائی سے بچانا۔ بس اللہ پاک نے آج تک جو ہے نا جتنے بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے اللہ پاک نے وہ ایسے حل کیا ہے کہ تمام پریشانیوں کو ایسے حل کر دیا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس رب کی ذات کا شکر ہے۔ اور میں کہتی ہوں، اور ہر وقت یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو ہے نا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور میرے منہ سے تو ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ہر جو دن ہے نا خیر کا دن ہو، اور اس میں جو ہے نا ہمیں اپنی رحمت والا دن اللہ نصیب کرنا۔ اور رات کو سوتے ہوئے بھی یہی ہوتی ہے ایک دعا، یا اللہ جو صبح کا دن ہے نا وہ خیر سے چڑھانا۔ اور یہی نہیں کہ ہم اپنے گھر کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں یا کوئی کسی اور کا خیال نہیں رکھتے۔ الحمدللہ الحمدللہ گھر میں باقی جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، اور یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کا اچھے سے خیال رکھا جائے، اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے بغیر کہے بغیر کسی کے مانگے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی وہ جو ضرورت ہے نا وہ پوری کر دی جائے۔ اگر کوئی بندہ آتا بھی ہے کوئی مدد مانگنے کے لیے، پھر بھی میرا یہی دل کرتا ہے کہ میں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں، اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجوں۔ بس یہ اللہ پاک نے برکت دی، اللہ پاک اسی طرح جو ہے نا برکتیں اور اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا رہے۔ تو الحمدللہ کھانا پینا بھی اللہ کے شکر سے جتنا بھی ادا کریں اچھا کم ہے اس کی ذات کا۔ تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی، اگر میرا منتھلی آمدنی جو 50,000 ہے یا 20,000 ہے تو الحمدللہ میں مینج کر لیتی ہوں، کبھی بھی میں نہیں گھبراتی۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ بہت زیادہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے